بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی، آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مجموعہ حیات یا انبیاء علیہم السلام کے لیے بچوں کی قربانی۔ دوستو، الہی عہدیداروں میں جو جتنی زیادہ زندگیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی معنوی و روحانی حکومت اتنی زیادہ دیر تک رائج رہتی ہے۔ یعنی جو نبی یا رسول جتنی زیادہ سے زیادہ زندگیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کی شریعت، اس کا حکم اتنا زیادہ عرصے تک منسوخ نہیں ہوتا۔ اسی کا کلمہ چلتا ہے، یہ کلیہ ہے۔ اب ہم اس کی مثالیں پیش کریں گے تو آپ ہماری بات کو سمجھ سکیں گے۔ آپ ماضی کی جھروکے سے جھانک کر دیکھیں، ہاران کا شہر ہے، جناب طارق علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس دور میں نمرود حاکم ہے، اس کے سامنے آزر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ آزر اس کا ایک نجومی بھی تھا۔ اس لیے اس نے اسے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ ہمارے دین کو کس چیز سے زیادہ خطرہ ہے؟ اس نے علم نجوم کے حوالے سے بتایا، یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے دین کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اس نے کہا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوگا؟ اس نے جب زائچے میں اپنے بڑے بھائی جناب طارق علیہ السلام کے گھر کا تعین کیا تو بات کو گول کر گیا اور کہا، یہ معلوم کرنا فی الحال مشکل ہے۔ اس ملعون نے حکم دیا، پھر ایسا کرو کہ کوئی بچہ اس دوران زندہ نہ رہنے پائے۔ اس کے بعد اس نے لاتعداد بچوں کو قتل کروایا تاکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں آمد نہ ہو۔ اس طرح ہزاروں بچوں کی جان کی قربانی کے بعد سرکار ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو اس میں فرعون رامیسس اول یعنی ڈرامہ پلے کرتا ہے، اور اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام سے قبل ہزاروں بچے شہید ہو جاتے ہیں، تب ان کی دنیا میں آمد ہوتی ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد سے تھوڑا عرصہ قبل اور ان کے ظہور کے بعد ہزاروں بچے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے کہ ہر صاحب شریعت نبی یا رسول کی آمد سے قبل یہ بچوں کا قتل کیوں ہو رہا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جب روز میثاق اولاد آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا گیا تھا تو اس وقت ساری اولاد آدم کے سامنے یہ بھی آفر ہوئی تھی کہ تم میں سے کوئی ہے جو اپنی زندگیوں کو ان انبیاء کرام کو پیش کرے جو صاحب شریعت ہوں، تاکہ ان معصوم بچوں کی زندگیوں کا مجموعہ بن کر دنیا میں جائیں اور ان معصوم بچوں کی معصوم زندگیاں ان کی شریعت اور حکومت مانوی کو بخش دی جائیں۔ اس پر ایک نبی کو سامنے لایا گیا جن ارواح نے جن انبیاء علیہم السلام کے لیے قربان ہونا پسند کیا تھا، انہیں بطور قربانی اس دنیا میں ان کے زمانے میں آنا پڑا اور انہیں اپنے عالم معصومیت ہی میں زندگیاں دینا پڑیں۔ اس طرح جن انبیاء ما سلف علیہم السلام پر زیادہ سے زیادہ بچوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کی شریعت یا حکومت مانوی اتنی زیادہ دیر تک رائج رہی ہے، اس لیے ان کی شریعت جو ایک طرح سے مانوی حکومت ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ چلی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 2000 قبل مسیح ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1300 قبل مسیح کا ہے۔ اس طرح شریعت ابراہیمی کم و بیش 700 سال چلی، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پورے 1300 سال چلی۔ ان کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کم و بیش 600 سال چلی۔ اگر ہم ایک جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ معصوم بچوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس لیے ان کی مانوی حکومت یعنی شریعت سب سے زیادہ عرصہ تک چلی۔ دوسرے نمبر پر جناب ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ بچے ان پر قربان ہوئے۔ اس طرح ان کی شریعت یا مانوی حکومت 700 سال تک منسوخ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آتا ہے، ان پر کم بچوں نے قربانی دی ہے، اس لیے ان کی حکومت مانوی 600 سال کے قریب چلی۔ جیسا کہ جناب محی الدین ابن عربی فصوص میں فرماتے ہیں کہ جو نبی جتنی زیادہ زندگیوں کا مجموعہ تھا، اس کی مانوی حکومت و شریعت اتنی زیادہ عرصے تک چلی۔ اب یہ بھی دیکھیں، جناب لوط جناب ابراہیم علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان پر اگر کسی بچے نے قربانی نہیں دی تو ان کا دائرہ نبوت بھی محدود تھا، ان کی نبوت بھی ان کی زندگی تک ہی رہی، آگے سلسلہ نہیں چلا، یعنی جس پر جتنی زیادہ قربانیاں ہوئیں اتنے زیادہ عرصے تک اس کی حکومت شرعی رہی۔ دوستو، یہ سن کر آپ کو عجیب لگے گا کہ ہمارے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ قربانیاں ہوئیں،
ہوا یہ کہ روز میثاق جو اولاد آدم سے عہد و پیمان ہوا تھا، اس کے بعد خود انبیاء علیہم السلام کو بھی یہ آفر ہوئی تھی کہ تم میں سے کون ہے وہ صاحب عزت و وقار جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت سارے انبیاء علیہ السلام نے لبیک کہا، اور اس پر خالق نے کچھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں ظہور قدسی سے قبل قربانی دینے کا حکم دیا، اور کچھ انبیاء علیہ السلام کو رجت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کا اذن دیا۔ اس طرح جو نبی اس دنیا میں شہید نہیں کیے انہیں درجہ شہادت رجت میں ضرور ملے گا۔ اس لیے ان قربانیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ طویل مانوی حکومت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو قیامت تک ناقابل تنسیخ ہے، کیونکہ ان کی ذات اقدس 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے ان کی مانوی حکومت غیر متناہی ہے، بلکہ ما بعد القیامت بھی انہی کی شریعت و حکومت رہے گی۔ جنت میں جو شریعت رائج ہونا ہے یا رائج ہے وہ بھی انہی کی شریعت و حکومت ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ حکومت مانوی و شرعی کا تعلق صرف انسان سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے حکومت الہیہ باطنیہ ہوتی ہے، جس کا ایک حصہ انسانیت سے متعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب حج کے لیے بلاتے ہیں تو جو ارواح لبیک کہتے ہیں وہ حج پر ضرور جاتے ہیں، یعنی جن کی آواز عالم ارواح میں بھی اس طرح گونجی جس طرح مکہ کے پہاڑوں میں گونج رہی تھی، یعنی ان کی حکومت کا دائرہ عالم ارواح تک پھیلا ہوا تھا۔ اس طرح ان کی حکومت بلکہ ہر حکومت مانوی عالم ملکوت سے لے کر عالم جمادات تک محیط ہوتی ہے۔ اس لیے تو انبیاء علیہ السلام جمادات اور نباتات تک کو استعمال کر کے دکھاتے ہیں۔ دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کسی غیر معصوم کی زندگی نہیں دی جا سکتی۔ انہیں معصوم زندگیوں کا مجموعہ بنانا تھا، اس لیے معصوم بچوں کی زندگیاں انہیں دی گئی، لیکن شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے عام بچوں کی زندگیوں کو خالق نے پسند ہی نہیں کیا، بلکہ انہیں انبیاء اور رسل علیہ السلام کی زندگیوں کا مجموعہ بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ وہ معصوم بچے معصوم حقیقی نہیں تھے، مجازی معصوم تھے، یعنی وہ رحم میں تو معصوم تھے مگر شرعی لحاظ سے محفوظ تھے، معصوم نہ تھے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو زندگیاں پسند فرمائی ہیں وہ معصومین کی زندگیاں تھیں، محفوظین کی نہ تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کی حکومت ابدی حکومت مانویہ میں بدل گئی۔ دوستو یہاں تک تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی لاتعداد زندگیوں کا مجموعہ حیات ہے۔ اس میں ایک تو ان کے اپنے اجداد طاہرین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں یہ سب انہی کی حیات طیبہ کو عطا کی، جیسا کہ ہم اپنے ماحول میں اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے والدین اپنے آرام و چین سکون کی قربانیاں دیتے ہیں، یا اپنا پیٹ کاٹ کے بچوں کا مستقبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لوگ خود بھوکے رہ کر اپنی اولاد کے لیے پونجی جمع کرتے رہے ہیں تاکہ انہیں فقر و فاقہ سے نہ گزرنا پڑے۔ اسی طرح لاتعداد مثالیں موجود ہیں، یہاں وقت کی قلت کے پیش نظر ایسی مثالیں تلاشنا آپ کے سپرد کرتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں۔ دوستو یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا کہ پاک خاندان تطہیر علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اپنے لخت جگر اجل اللہ فرج شریف کے لیے قربان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تو سارے پاک خاندان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہماری حکومت و اقتدار کا دور وہ ہے جو ہمارے آخری لخت جگر اجل اللہ فرج شریف کو میسر آئے گا، مگر اس کا زمانہ صرف 7 برس کا مقرر تھا، یعنی انہوں نے صرف 7 سال تک حکومت کرنا تھی، جیسا کہ آپ کو بہت سے احادیث میں یہ بات ملے گی۔ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نے کل 7 سال حکومت کرنا ہے، یہ حدیث اپنے مقام پر درست ہے، مگر یہ اولین مقررہ زمانہ تھا اور خروج کا وقت بھی 60 ہجری کا مقرر تھا، یعنی 60 ہجری کو 7 برس کے لیے حکومت آل محمد علیہ السلام کا قیام ہوگا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی، لیکن یہ سب کچھ مشروط تھا، محتوم نہ تھا۔ اب یہ تو مالک ذات خود ہی جانتے ہیں کہ وہ کس صورت میں واقع ہونا تھا۔ کیا شہنشاہ کربلا علیہ السلام ہی نے قائم آل محمد علیہ السلام کی صورت اختیار کرنا تھی یا کوئی دوسری صورت تھی، مگر تھا یہی سن مقرر، کیونکہ یہ محتوم حتمی نہ تھا، اس لیے اس میں تبدیلی کا امکان تھا۔
جب واقع کربلا ہوا تو اس سے قبل جو قربانیاں ہوئیں، یعنی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ضرب بے ظلم سے شہید ہونے اور امام مسموم علیہ الصلوۃ والسلام کا جام بقا نوش فرمانے سے اس کے عرصے میں طوالت آ گئی، اور یہ 7 سال سے 70,000 سال تک پہنچ گیا تھا۔ یعنی اگر شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام قربانی نہ دیتے تو ان کی حکومت قائم ہو جاتی اور پورے 70,000 سال تک رہتی۔ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے تو اس وقت تک 1,80,000 سال تک اسے وسعت مل جاتی ہے، مگر جب ان سے حقیقی صورتحال کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے لخت جگر اجل اللہ فرج شریف کی حکومت کل کتنا عرصہ رہے گی، تو آپ نے فرمایا وہ لا متناہی ہے، اس نے کب تک رہنا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ دور غیبت کی طوالت کی ممکن ہے ایک وجہ یہ بھی ہوگی جن مومنین نے روز میثاق اپنی جانیں حکومت الہیہ کو دینے کے لیے لبیک کہا تھا، انہیں اس طویل دور میں موقع مل سکے کہ وہ بھی اس میں اپنی طرف سے حصہ دار بن سکیں۔ اس طرح جملہ پاک خاندان علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی زندگیاں اور قربانیاں بھی اس حکومت الہیہ کو حکومت جاوید بنا دینے میں معاون بن گئی، تائیں کہ سب سے آخر میں جناب محمد نفس زکیہ علیہ السلام جو سید حسنی ہوں گے، ان کی قربانی اس حکومت کو ابدی حکومت میں بدل دے گی۔ اور اس طرح ہر مومن جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ من مات علی حب آل محمد علیہ السلام مات شہیدہ، کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ پہلے ان کی زندگیوں کو شہادت کا درجہ دے کر پاک کیا جائے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ انہیں شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی مقدس زندگی میں شامل کیا جا سکے۔ اس پر کبھی تفصیل سے بعد میں بات ہوگی کیونکہ یہ موضوع ایک علیحدہ مجلس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس طرح صرف حکومت الہیہ کو جاویدنی حکومت بنانا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اسے جملہ دکھوں، دردوں، الام، مصائب سے پاک کرنا بھی ضروری تھا۔ یعنی ان کی حکومت میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کسی کے لیے ناخوشگوار ہو، اسے غربت، افلاس، دکھ، درد، غم، مصائب، گریہ و ماتم سے ہر طرح سے پاک کرنا لازم تھا۔ تو اس کے لیے پاک خاندان علیہ السلام اور ان کے اصحاب اقدس نے ان دکھوں کو اپنے اپنے زمانے میں قبول فرما لیا اور قبل از وقت اپنے حصے میں لے لیا تاکہ ان کی حکومت، آخری حکومت، جملہ دکھوں اور ناپسندیدہ چیزوں سے پاک ہو جائے، اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کی حکومت الہیہ جملہ ناپسندیدہ چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئی۔ دوستو یہ بھی اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے، انی لا اضیع عملا عاملا، یعنی میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرنا، چاہے وہ کسی عورت نے کیا ہو یا مرد نے کیا ہو۔ اس لیے ان قربانی دینے والوں کو بھی عظیم جزا ملے گی، اور اسی یوم جزا کا نام یوم رجت ہے۔ اس پر پہلے ہی اس مبارک صاحب الرجت کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، اس لیے یہاں اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف نیت الصابرین اس لیے ہیں کہ سارے پاک خاندان علیہ السلام نے ان کے سارے دکھ آپس میں تقسیم فرما لیے تاکہ ہمارے آخری لال کو نصیب دشمنہ کوئی دکھ درد نہ آئے، اور ان کی مسرتیں پورے پاک خاندان علیہ السلام کی بچا کر رکھی ہوئی مسرتیں ہیں۔ ان کے انتقام گویا پورے پاک خاندان علیہ السلام کے بچا کر رکھے ہوئے انتقام ہیں۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم جلد سوم سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المظلومین، یا نیت الصابرین، یا فوز العظیم، یا شریک القرآن، یا صاحب الرجت اجل اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ، یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔